بات تو اس پروگرام کے حوالے سے آپ حضرات نے بھی یہ پروگرام دیکھا، بچوں نے مختلف طریقے کے پروگرام پیش کیے، لیکن اس پروگرام میں بطور خاص جو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، عام طور پہ باقی اسکولوں میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے۔ میں خود اقرا اسکول میں 8 سے 9 سال تقریباً عرصہ میں نے گزارا وہاں پہ، تو ہمارے ہاں بھی سالانہ رزلٹ کے موقع پر بے شمار تقریبات منعقد کی جاتی تھیں، بچوں کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے مختلف پروگرام طے کیے جاتے تھے، لیکن ایک چیز جو میں نے پہلی مرتبہ یہاں پہ محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں یہاں سامنے بیٹھی ہیں، اتنی ماؤں اور بہنوں میں سے صرف ایک ہماری بہن جس کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اپنے بچوں کی مکمل صفائی ستھرائی کا، ان کے خاص طور سے لنچ کا بہترین انتظام کر کے بھیجنا، اس کے اوپر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، انعام سے بھی نوازا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی کا پاک فرمان بھی ہے الطہور شطر الایمان، کہ ایمان صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اگر ہم سب خاص طور پہ جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اپنے بچوں کی مکمل صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور ان کے لنچ کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی توجہ مزید دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے رزلٹ کے موقع پر بہت ساری مائیں اور بہنیں ہماری ایسی ہوں گی جو اگر کوشش کریں تو وہ بھی یہ اعزاز حاصل کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حیات اسلام اسکول میں تعلیم کا سلسلہ عام سکولوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، کہ یہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری کیا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال جب میں نے یہاں پہ پہلے دن میں جب اسکول میں انٹر ہوا تو میرے خیال کے مطابق 4 سے 5 بچے ہوں گے جن کے ساتھ میں نے پہلا دن گزارا۔ مجھے یہاں کے پرنسپل صاحب سر غضنفر صاحب، ان کی بڑی محنت، کوشش اور ان کی دلی چاہت تھی کہ ہمارا ادارہ ایک دینی ادارہ بھی ہو۔ تو جب میں پہلے دن آیا تو کوئی شکل و صورت نہ تھی، بالآخر دعا اور دوا دونوں ہم کرتے رہے، اپنے اپنے طور پر انفرادی اجتماعی محنت کرتے رہے۔ تو ابھی تقریباً بیچ میں کرونا نے بھی کافی پریشان کیا ہمیں، کلاسیں کبھی لگتی تھیں، کبھی پھر چھٹیاں ہو جاتی تھیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں، محنتوں، کاوشوں سے اس وقت حیات اسلام اسکول کے اندر 21 بچوں پر مشتمل حفظ کی کلاس، جس میں بچے اور بچیاں قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، وہ موجود ہے۔ اور ان 21 بچوں پر مشتمل کلاس میں گزشتہ سال ہم نے شروع کیا، بیچ میں کرونا کی بھی پیش نظر کافی وقت ہمارا چلا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے بعض بچوں نے 8 پارے، بعض بچوں نے 7 پارے اور اکثر بچوں کے 4 اور 3 پارے حفظ قرآن مجید کے مکمل ہو چکے ہیں۔ میں اس پر تمام ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے ان کے لیے وقت نکالا، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک مثال سے میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ سارے قابل ساتھی بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں سارے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس بچے کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، یہ میری بات کو توجہ سے اگر آپ سنیں گے تو یہ مثال میری سمجھ آئے گی آپ کو۔ جب کوئی بھی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے
تو سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ جن کے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جس ملک میں پیدا ہو رہا ہے یہ اس ملک کا باشندہ بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہمارے ملک کی قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور تیسرے نمبر پر عالمی چیز ہے۔ اس مثال سے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی نئی نسل میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جیسے بچے کی ولادت کے وقت سب سے پہلے اذان اس کے کانوں میں کہی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے دین کی تعلیم سے اسے وابستہ رکھیں۔ کم از کم درجے میں اتنی دین کی تعلیم تو ہر مسلمان مرد عورت کے پاس ہو کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکے۔ اور دوسرے